بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ میزبان مکرم حضرت مولانا قاری حافظ غلام جیلانی قادری حافظہ اللہ تبارک و تعالی، اسٹیج پر موجود حضرات ثنا خانان مصطفیٰ اور جملہ بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، بحمد اللہ تبارک و تعالی آج 20ویں شب محرم الحرام 1448 سن ہجری مطابق 5 جولائی 2026 سن عیسوی شب پیر مبارک بندہ ناچیز اور آپ حضرات جامع مسجد غوثیہ غلبلیاں والا میں شان شہدائے کربلا کانفرنس میں حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب ہم دکھیا دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے اہل سنت و جماعت کو یہ انعام نصیب ہوا کہ اولیاء کرام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ شانیں جو ان کو ان کے رب نے عطا فرمائی ہیں، ان کا بغیر کسی کنجوسی کا مظاہرہ کیے پوری فراغ دلی اور پوری سخاوت کے ساتھ یہ بیان پردہ زمین پر فقط اہل سنت کے حصے میں آیا۔ اہل سنت کے علاوہ پردہ زمین پر کوئی مخلوق دوسری نہ پیدا ہوئی ہے، نہ صبح قیامت تک ہوگی،
کہ جس کے حصے میں ان سب شانوں والوں کی شانوں کا ماننا آیا ہو، بیان کرنا تو بات کی بات ہے۔ یہ بات آپ نے بالکل پلے سے باندھ لینی ہے اور اہل سنت کے اس سچے عقیدے پر پیدا ہو جانے، اس پر قائم رہنے اور اس پر دنیا سے چلے جانے پر بندہ رب کا جتنا شکر بجا لائے وہ کم ہے، کم ہے اور کم ہے۔ اور یہ بات صرف جذباتی بات نہیں، یہ بڑی تحقیقی اور نچوڑ کی بات ہے۔ میری عمر اس وقت 50 برس ہے، جس میں سے صرف 4 برس نکال کے 46 برس میرا کام صرف پڑھنا پڑھانا رہا۔ بحمد اللہ میری معلومات پر پنجاب میں کوئی دوسرا بندہ اور پیدا نہیں ہوا جس نے ڈبل پی ایچ ڈی کر رکھی ہو۔ میں نے کر رکھی ہے اور نوکریوں کا مجھے شوق نہیں، نوکر بننا نہیں، سرداروں کے ہم غلام ہیں، سردار بن کے زندگی گزارنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سارے سردار ہیں، اللہ نے ان کو مخلوق کا سردار بنائے، اولیاء کرام ہوں، اہل بیت کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، انبیاء کرام ہوں، اور ان سب کے آقا اور مولا سید و سرور وہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کے سچے عقیدے کے مد مقابل دنیا کے کسی عقیدے کو سچا سمجھنے والا آدمی آج سانس کی مالا جب تک چل رہی ہے اپنی اصلاح کر لے، ورنہ آخرت میں پچھتائے گا۔ یہ بالکل بڑی تحقیقی بات ہے۔ وہ اس گھمنڈ میں نہ رہے، اس دھوکے میں نہ رہے، اس فریب میں نہ رہے کہ میرا کیا ہونا ہے، دنیا والوں نے میرا کیا بگاڑ دینا ہے۔ اس کا سب کچھ بگڑ چکا اور اس کی سزا وہ میدان معاشر میں بھگتے گا۔ ہمارا خصوصی جو عنوان ہے وہ ہے شان اہل بیت نبوت، جس حوالے سے یہ بزم ہے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا، تھوڑی آپ نے توجہ رکھنی ہے، اور جب میں دیکھوں گا کہ آپ میں نشاط نہیں رہا، توجہ نہیں رہی، تو پھر میں گفتگو ختم کر دوں گا خود ہی، اور جب تک دیکھوں گا آپ توجہ سے سنتے ہیں۔ آج یہ امید مجھ سے نہ رکھیں کہ میں کان پہ ہاتھ رکھ کے تو سر لگاؤں گا، سر ہے ہی نہیں، ہوتی بھی تو دوڑے مائیے نہ سناتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے محلے میں ایسی ٹیم موجود ہے، وہ کراچی تک جاتے ہیں اور ان کو آپ لوگ بلواتے رہتے ہیں شادیوں میں۔ ممبر رسول اس بات کے لیے نہیں ہے۔ سر کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن سر طرز کے ساتھ بات بھی سر کی جائے۔ اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا جائے، اہل سنت کے سٹیجوں پہ اہل سنت کے دشمنوں کے عقیدے اب بیان ہونے لگے ہیں، اس سے ہمیں بڑی خار آتی ہے اور سٹیجوں پہ اس لیے ہم کم نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو پیچھے کر دیں ادھر سے، بس۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جب ہجرت کا آرڈر ہوا، ہمارے آقا مکہ مکرمہ سے اللہ کے اذن سے ہجرت فرما کر وادی یثرب میں رونق افروز ہوئی اور اپنے قدوم میمنت لزوم سے دو جہاں کے سردار نے اسے مدینہ النبی بنا دیا۔ اس وقت مومن کے نزدیک اس سے پیارا شہر کوئی نہیں، اور ایمان والے کے نزدیک گنبد خضرا تو گنبد خضرا، ائمہ دین نے لکھا ہے کہ جسم مبارک سے نسبت رکھنے والے 5ویں درجے کی جو خاک پاک ہے،
جسم مبارک پر 3 کپڑے کفن شریف کے، چوتھا نیچے آپ کے غلام حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچھایا ہوا سرخ کمبل، اس کے نیچے جو 5ویں درجے میں خاک پاک ہے وہ کعبہ تو کعبہ بلا شبہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ اور یہ بات بھی محض جذباتی بات نہیں، اس لیے کہ کعبہ رب کی تجلیوں کا مرکز ہے، ہمارا اللہ جسم سے پاک ہے، وہابیوں کے خدا کا جسم ہے، مسلمانوں کے خدا کا جسم نہیں، وہابیوں کے خدا کا جسم ہے، وہ کہیں رہتا ہوگا، ہمارا رب مکان میں رہنے سے پاک ہے، کعبہ اس کی تجلیوں کا مرکز ہے، وہاں وہ رہتا نہیں، گنبد خضرا میں اس کے حبیب بنفس نفیس رہتے ہیں، رب کی جو تجلیاں کعبہ معظمہ پہ برستی ہیں اس سے بدر جہاں زائد جن کی مقداروں کا کوئی اندازہ ہی نہیں، وہ ہما وقت گنبد خضرا پہ برستے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت مصطفیٰ۔ یہ بات مشکل تو نہیں، آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور وہ خاک پاک عرش اعظم سے بھی اس لیے افضل ہے کہ عرشوں سے فرشتے رب کے احکام لے کر اس دھرتی پر ضرور اترتے ہیں، رب کے حبیب کے دربار میں حاضر ہو کر حدیث مشکات شریف کے مطابق 70,000 صبح 70,000 شام قبر انور کی صفائی ضرور کرتے ہیں، درود و سلام ضرور پڑھتے ہیں، رب عرش سے اتر کر کعبے کے طواف ضرور کرتے ہیں، ہر شب جمعہ سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق لے کر مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنے والوں کے نام لکھنے ضرور آتے ہیں اور کاموں کے لیے آتے ہیں، لیکن عرش بھی رب کا مکان نہیں ہے۔ ہمارا رب رب عرش عظیم ہے، یعنی مالک عرش عظیم ہے، جس طرح وہ کعبے میں رہتا نہیں، ہمارا رب عرش پہ بھی رہتا نہیں، عرش اس کا مکان نہیں، خدا ہے ہی وہ جو جسم و جسمانیات، زمان و زمانیات، مکان و مکانیات، جہت سمت، آگے پیچھے دائیں بائیں، آمنے سامنے سے پاک ہے۔ آسان لفظوں میں جس کو تصور میں سمایا نہ جا سکے وہ خدا ہے، اور جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں، اس لیے وہ خاک پاک عرش سے بھی افضل ہے۔ تو ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امراض کے مرکز کو مرکز شفا بنا دیا، اس کھجوروں کی بستی کو کائنات کا نگینہ بنا دیا اور مومن کے دل کی دھڑکن بنا دیا، وہ شہر مدینہ میں جب آپ کی آمد ہوئی تو آپ کے ساتھ اور بھی اصحاب آئے، اہل بیت نبوت بھی آئے، انصار مدینہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت نبوت کے جو مصارف ہیں وہ ہم اپنے ذمے لیں، کہ آپ نے ہمیں جہنم کی راہوں سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ چلائے، ریگستان عرب کے ان ذروں کو سرکار نے آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ بنا دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، صحابیت متحقق ہے تو پھر فضیلت ہے، اہل بیت صحابہ کی ایک قسم کا نام ہے، اہل بیت کی آڑ میں آج کل صحابہ کی بدتمیزی کا طوفان اتنا بپا ہے کہ اہل سنت کے سٹیجوں پہ بھی رافضیوں کے کلام پڑھے جاتے ہیں، آپ کے سٹیج پہ بھی پڑھا جا چکا ہے، حاکم رافضی ہے، کنفرم رافضی ہے، حاکم کا کلام بار بار پڑھا گیا ہے، اور میرا حسن ظن ہے کہ آپ کے امام صاحب کو نہیں پتا ہوگا، ورنہ کم از کم یہ نام پڑھتے، کوئی قادری اس کا کلام نہیں پڑھے۔ رافضی ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں
جو اہل بیت کی آڑ لے کے صحابہ کو 2 گز کی کتے جیسی زبان نکال کے شب و روز بھونکتے ہیں، اور بھولا سنی چاولوں کی ایک پلیٹ یا شربت کے ایک گلاس پر اپنا ایمان بیچ آتا ہے۔ جس مجلس میں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے باپ دادا کو گالیاں بکی جائیں، ہم بڑے غیرتی ہیں جی، ہم پٹھان ہیں جی، ہم نیازی ہیں، ہمیں گوارا نہیں ہوتا، اس مجلس میں ہمیں بیٹھنا کیوں گوارا ہوتا ہے جس میں اہل بیت کی آڑ لے کے صحابہ کو اور پھر شیخین کریمین کو کہ نبیوں کے بعد بشریت میں صدیق و فاروق جیسا بندہ نہ پیدا ہوا ہے نہ صبح قیامت تک پیدا ہوگا۔ مولا علی نے صدیق اکبر کے پیچھے 2.5 برس اقتدا کی ہے، مولا علی نے 10 برس فاروق اعظم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھی ہے، مولا علی نے 12 برس سیدنا جامع القرآن عثمان غنی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھی۔ یہ عرصہ تقریباً 24.5 برس کا ہے جو مولا علی مرتضیٰ کے 3 اماموں کو بھونکے، وہ تن اور من کا کالا، اس کے کفر میں نہ ہمیں ماضی میں شک تھا، نہ اب اس گھڑی شک ہے، نہ آئندہ شک ہو۔ 2 ٹوک بات ہے، اور یہ کوئی ہمارا فیصلہ نہیں، یہ امام احمد رضا خان کا فرمان نہیں یا ان کا فتویٰ، اگرچہ ان کا بھی ہو بسر و چشم تسلیم ہے، لیکن ان سے بھی پہلے ائمہ کرام یہ فیصلہ دے چکے۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جیسا بادشاہ لاؤ نا، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جس کو امام اہل سنت نے 12ویں صدی کا مجدد لکھا۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو دین میں پیدا ہونے والی ہر ملاوٹ کو ڈانٹ چھانٹ کے رکھ دیتا ہے اور دین کا اجلا اور صاف ستھرا نکھرا ہوا چہرہ سب کے سامنے لے آتا ہے۔ ان میں 12ویں صدی کے مجدد ہیں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ۔ ملک کو لوٹنے والا نہیں، کتابت قرآن کر کے اور ٹوپیاں بنا کر اپنی معاش چلانے والا بادشاہ۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے ایما پر 500 علماء کرام کا لکھا ہوا متفقن علیہ فتاوی عالمگیری، جس کے بغیر ہمارے ہندوستان بر صغیر میں فقہ حنفی کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، فقہ حنفی کے پیروکار ہیں۔ جو غیر مقلد ہے اس کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی تک غیر مقلدین کی ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک کتاب، ایک مولوی کوئی دکھا دے۔ بالکل جس مذہب کی بنیادی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پڑی ہے، وہ کس منہ سے ہمیں اپنا منہ دکھا سکتے؟ بخاری اردو میں نہیں لکھی گئی۔ یہ جو گلی محلوں میں رومال کندھوں پہ ڈال کر پھرنے والے کئی نوجوانوں کی نمازیں انہوں نے خراب کر ڈالی اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ والی نماز پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ والی نماز پڑھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے یہ اسکول کالج کے لڑکے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے بھی بخاری پڑھی ہے۔ بخاری مدرسوں میں 8-10 سال 20 فنون کی سینکڑوں کتابیں پڑھانے کے بعد ہم طالب علم کو صرف اس لیے دیتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے اس کی عبارت پڑھو، تشریح ہم کریں، اور یہ گھر بیٹھے اس کو پڑھتے ہیں جن کو ناظرہ قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا۔ تو ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کے آڑ لے کے صحابہ کو بھونکنے والوں کے بارے میں فتاوی عالمگیری میں باش گاف لفظوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ ان کے سارے عقیدے لکھے کہ اللہ کو یہ بدا کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ بدا کہتے ہیں بھئی اللہ ایک کام کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، یہ فتاوی عالمگیری میں واضح لکھا ہے۔ طلاق کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کو فتاوی عالمگیری کا فتویٰ منظور ہے، وراثت کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کو فتاوی عالمگیری کا فتویٰ منظور ہے، نکاح طلاق کے مسائل ہوں، خلا کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، رمضان کے مسائل ہوں، فطرہ کے مسائل ہوں، کفارہ کے مسائل ہوں، قسم کے کفارہ کے مسائل ہوں، زراعت کے مسائل ہوں، ٹھیکیداری کے مسائل ہوں، سارا قانون فقہ حنفی فتاوی عالمگیری آپ کو قبول ہے۔
سارا فتاوی شامی قبول ہے، سارا فتاوی رضویہ قبول ہے. ان تین کے بغیر تو آج کا موجودہ فقہ حنفی کا مفتی برے صغیر کا چل ہی نہیں سکتا. اور اگر وہ اس کی لائبریری میں نہیں تو وہ فراڈ لگائے ہوئے مفتی ہے ہی نہیں. تو پھر یہ بھی آپ کو منظور ہونا چاہیے. تینوں فتاوی میں لکھا ہے، لیکن فتاوی عالمگیری کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جب تک یہ فارسی تھی نا، عام مسلمانوں کے بھی گھر میں ہوتا تھا. جیسے اب عام مسلمانوں کے گھر میں بھی بہار شریعت ہونی چاہیے. اس کو دین کے ضروری مسائل، فرض مسائل سیکھنے بہار شریعت کتاب ہر مسلمان کے گھر میں. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ احکامہم احکام المرتدین، جو اللہ کو بھولنے والا کہتے ہیں. جبریل کے بارے میں یہ بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی کی طرف بھیجا اور وہ رسول پاک کی طرف وحی لے کر گئے وہ لوگ. اور جو ائمہ اہل بیت اطہار حضرت علی اور ان کی اولاد، ان کو انبیاء سابقین سے افضل کہتے ہیں. جو اماں عائشہ صدیقہ جن کی پاک دامنی سورہ نور میں 18 آیتوں میں بیان ہوئی ہے، ان پہ بہتان باندھتے ہیں. فرمایا کہ احکامہم احکام المرتدین، ایسے بد نصیب سیاہ باطن لوگوں کے سارے شرعی احکام وہ ہیں جو اسلام سے پھر جانے والے مرتدوں کے. میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری ایمانداری اور دیانتداری سے بتائیے، پردہ زمین پر وہ کون سی مخلوق ہے سوائے ان شیعوں رافضیوں کے کہ جو یہ عقیدے رکھتے ہیں اور اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکتے ہیں. وہ گستاخی تو الگ ہے، یہ جو 5 عقیدے ہیں سری کفر. تو بہرحال اہل بیت اور صحابہ کرام یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اصحاب مصطفیٰ کی تعداد اہل بیت کے افراد سے کربل کے میدان میں بھی زیادہ ہے، بدر کے میدان میں بھی زیادہ ہے، احد کے میدان میں بھی زیادہ ہے. اور یہاں وہی اصحاب ہجرت مدینہ کے موقع پہ مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں حاضر ہو کے رسول اللہ کی اہل بیت سے والہانہ اظہار عقیدت کرتے ہوئے التجا گزار ہیں، یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے افراد زیادہ ہیں، مصارف زیادہ ہیں، اخراجات کم ہیں، آقا ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا قل، اے حبیب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے اصحاب، اے مجھ پر اور میرے اہل بیت پہ جان چھڑکنے والوں، اے میری والہانہ محبت میں اہل بیت کے مصارف کا بار اپنے کندھوں پہ اٹھانے والوں، اے اپنے اس احسان کو یاد رکھنے والوں جو میری ذات کی طرف سے تم پر ہوا کہ تم ریگستان عرب کے عام ذرات تھے، میں نے تمہیں اٹھا کے آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ بنا دیا. اے صحابہ، میں اس پہ کوئی اجر دنیا طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم پر لازم ہے کہ میرے نزدیکیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار. علماء نے یہ فرق کیا ہے محبت اور مودت. محبت کسی پیاری چیز کی طرف دل کے میلان کا نام، اس کی چاہت کا نام. وہی چاہت جب اپنے دائرے سے انتہا کی طرف نکل جائے تو اسے عربی میں عشق یا مودت کہتے ہیں. پھر علماء نے ایک آسان سادی مثال بھی دی ہے جو ہر آدمی، سادے آدمی کے ذہن میں بھی آ جاتی ہے کہ بلبل کو چمنستان کے پھولوں سے محبت ہے، مودت نہیں. وہ چاہتا تو ہے انہیں لیکن ٹوٹ ٹوٹ کے نہیں چاہتا، اس لیے اس کا محبوب چمنستان میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. کبھی چمنستان دستیاب نہ ہو یا پھول کا سیزن نہ ہو تو بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے. جبکہ مچھلی کو پانی کے ساتھ محض محبت نہیں بلکہ مودت ہو، اسے پانی کے علاوہ اس کا گزارا نہیں. آپ اسے پانی سے نکالو تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی لیکن پانی کے بغیر اس کا گزارا نہیں. تو اے صحابہ کرام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ایمان والو، صحابہ کے ذریعے ہمیں یہ درس دیا گیا تمہارا میرے اہل بیت کے ساتھ تعلق یوں ہونا چاہیے کہ تمہارا ان سے انسیت، پیار، محبت کا رشتہ یوں قائم ہو جائے کہ اگر ان کی محبت تمہارے دلوں سے سلب ہو تو یہ ایسے ہے کہ تمہارے ایمان کی موت.
ایمان کی موت ہے، ایمان پھر باقی نہیں رہتا۔ جس دل سے اہل بیت کی محبت سلب کر لی جائے، یوں ہی جس دل سے اصحاب مصطفیٰ کی محبت سلب ہو جائے، بلکہ جو دل کسی ولی کے ساتھ عداوت قائم کر لے۔ صحیح حدیث بخاری ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کے آسان طریق یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جو فرمان خدا ہے جس کی روایت مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث نبوی وہ ہے جو فرمان مصطفیٰ ہے اور اس کی روایت صحابہ سے لے کر آگے ترتیب بار ہر دور میں بیان ہوتی رہی۔ امام بخاری نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری جو آسمان کے چھت کے نیچے کتاب اللہ کے بعد سب سے صحت میں عمدہ ترین کتاب ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز و جل من آدانی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میرا خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو کسی ولی اللہ سے دشمنی رکھے اس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ تو اور اہل بیت کرام اور صحابہ کرام تو اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں، اور اس امت کے اور ساری امتوں کے اولیاء کے سردار سیدنا صدیق اکبر ہے اور پھر فاروق اعظم ہے، اور جو تن اور من کا کالا کتا ان کو دن رات بھونکے، امام محقق سیوطی نے اس کا انجام لکھا ہے۔ امام محقق سیوطی شرح الصدور میں لکھتے ہیں، اور شرح الصدور والے امام سیوطی ہیں کون؟ ایسا تائیں کوئی چاہیے نہیں آنا پیر صاحب نو اس لقب دا مانا ہی نہیں آتا۔ میں یہاں ایک دفعہ تھا تو وہ کسی نے میرا پوچھا تو ہمارے یہ بزرگ تھے غالباً، وہ ایک پیر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو موقع دیں وہ سینئر ہے۔ میں تو اس دن تقریر کرنے نہیں آیا تھا، وہ ہمارے عزیز کا چیلم تھا، میں تو اس میں آیا تھا، تو ویسے میں تقریر کرنے آیا ہوتا تو پھر میں پوچھتا، میں کہتا کہ اس پیر صاحب کو کہیں کہ مدرسے کا منہ دیکھا انہوں نے، مدرسے کا منہ دیکھا انہوں نے کہ مدرسہ ہوتا کیا ہے۔ اور وہ پیر صاحب اگر نماز درست تلفظ کے ساتھ سنا دیں، میرا ایک شاگرد ہے وہ کسائی ہے، وہ کہتے ہیں میں بکرا ذبح بھی خود کروں گا، بناؤں گا بھی خود، اور جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ پیر صاحب کو نماز آتی ہے ان سب کو کھلاؤں گا۔ تو میں بھی اس کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی سب کو کھلاؤں گا اگر وہ درست تلفظ کے ساتھ نماز سنا دیں۔ ناظرہ قرآن فاتحۃ الکتاب سنا، جس مسلمان کے لیے پہلا فرض ہے، کلمہ اسلام کے بعد پہلا فرض ہے خدا کی محبت، رسول کی محبت، اور پھر اسلامی عقائد درست کر لینے کے بعد پہلی بندگی نماز کو درست تلفظ کے ساتھ سیکھنا اور ناظرہ قرآن درست پڑھنا۔ نہیں آتا بہت سارے پیروں کو، جن میں سے ایک وہ بھی ہیں۔ تو امام سیوطی وہ ہیں کہ ان کو اعلیٰ حضرت مجدد اعظم، جن کو عرب و عجم کے علماء نے اپنا امام مانا ہے، جو اتنے علوم جانتے ہیں کہ پچھلی 4 صدیوں میں کوئی اتنے علوم نہیں جانتے۔ اب تو پتہ نہیں قیامت تک کوئی ماں ایسا بچہ جنے گی کہ نہیں، جن کے اردو لکھے ہوئے رسالوں کے عربی نام آج کے مولوی نہیں پڑھ سکتے، درس نظامی کے فضلاء نہیں پڑھ سکتے، ان کو جب تک اعراب لگا کے نہ دیے جائیں۔ ان کی لکھی ہوئی اردو درست تلفظ کے ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ وہ امام فرماتے ہیں کہ امام سیوطی لوگوں وہ ہیں جنہوں نے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا۔ امام سیوطی وہ شرح الصدور بشرح احوال الموتى والقبور، ہر بندے کو زندگی میں ایک دفعہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اس کی زندگی میں بڑا فرق پڑے گا، زندگی بدل جاتی ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، 311 صفحے کی اصل کتاب ہے، ترجمے والی ظاہر زیادہ ہوتی ہے، اردو ترجمہ
وہ میرا ہی کیا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور پڑھیں۔ وہ ترجمہ میرا ہے، میرا وہ کاروبار نہیں ہے، چھاپتا بھی کوئی اور ادارہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ یہ آپ کو وہم نہ ہو کہ اپنی وہ شاید پبلسٹی کرا رہا ہے، یا مقصد ہے وہ کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو نزع کے عالم میں جب روح نکلنے کے وقت ہوتا ہے، اس گھڑیوں میں اس کے عزیز پاس بیٹھے تھے، دوست احباب، اور باتیں کرتا تھا، وہ اسے کلمے کی تلقین کرتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھتا، پھر اور باتیں کرتا تھا، کلمے کی تلقین کرتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتا۔ اسے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے یہ دو بندے بیٹھے ہیں، یہ جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے پکڑ لیتے ہیں، میری زبان سے کہتے ہیں نہیں پڑھنے دیں۔ تو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا جو صدیق کو، فاروق کو برا کہتے ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں وہ رب کے قائم کردہ فرشتے تھے، انہوں نے اس بد نصیب کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا جو ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے۔ جو بد نصیب امت کے بلکہ ساری امتوں کے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اونچے انسانوں کو دن رات بکتا ہو، اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، الال اعلان بکتے ہیں، پورے ملک میں بکتے ہیں، اور کالے کتے ان کو بالکل آزاد کر دیا جاتا ہے، اور شب و روز بکتے ہیں اور حکومتی سرپرستی میں بکتے ہیں۔ اور مجھے ان سنی نوجوانوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جن کو اللہ نے پیدا ان گھروں میں کیا کہ جو ولی کی بھی گستاخی کو پسند نہیں کرتے، اور وہ 9ویں 10ویں کو کالے کپڑے پہن کے شو کرتے ہیں گویا اپنے آپ کو کہ ہاں ہم بھی انہیں جنمی کتوں میں سے، حالانکہ وہ ہوتے نہیں ان میں سے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ نوحے کو اپنا سٹیٹس بنانا، ماتم کو اپنا سٹیٹس بنانا، آپ کا سٹیٹس یہی رہ گیا، سٹیٹس معیار کو کہتے ہیں، یہ آپ کا معیار رہ گیا۔ ہم اہل سنت کا معیار یہ ہے کہ امام سیوطی کہتے ہیں ان کو نہیں پڑھنے دیا، اور ان سے اگلے تیسرے بزرگ امام مولا علی کے تیسرے امام جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، اور جامع ترمذی بخاری و مسلم کے بعد وہ کتاب ہے، علماء فرماتے ہیں من کان فی بیتہ ھذا الکتاب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی بیتہ، لوگوں جس گھر میں امام ترمذی کا مجموعہ حدیث جامع ترمذی موجود ہو، گویا ایسے ہے کہ پیغمبر خدا اس گھر میں بنفس نفیس خود کلام کرتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث کی وہ کتاب ہے، جامع ترمذی۔ یہ ایک انجینئر چوئی ہے، وہ جیلم کی چوئی، اس کو جامع ترمذی کا نام بھی نہیں آتا، وہ اس کو جامع ترمذی کہتے ہیں۔ وہ بھی اپنے سامنے وہ رکھ لیتا ہے، حالانکہ اس کو ناظرہ قرآن نہیں پڑھنے آتا، اور وہ اعراب لگوا کے مولویوں سے وہ پڑھتا ہے، اور پھر بھی غلط پڑھتا ہے اور غلط ترجمے اور غلط تشریحیں کرتا ہے۔ ہمارے اسکول کالج کے کئی بھائی آج کل، پہلے تو وہابیوں کو دیکھ کے سیانے بنتے تھے نا، امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑے عالم بنتے تھے کہ ہم نے اصل نماز محمدی ڈھونڈ لی ہے جو امام ابو حنیفہ کو نہیں ملی۔ آپ تابعی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ تابعی جلیل ہیں، انہوں نے 7 صحابہ کرام سے علم حدیث حاصل کی ہے، جس میں حضرت انس بن مالک بھی ہیں جنہوں نے 10 سال رسول اللہ کی نوکری کی ہے۔ جی انجینئر کا مرزا محمد علی کا نام ان کو آتا ہوگا، وہ اصل میں ابلیس کی طرح اتنا مشہور ہے، نام لیے بغیر بھی سمجھ جاتے ہیں لوگ۔ ابلیس بڑا مشہور ہے، ابلیس اتنا مشہور ہے کہیں آپ دنیا کی کسی خطے میں اس کا کسی مذہب والوں کے سامنے نام لے، اسے ہر کوئی جانتا ہے۔ اسے یہ بھی پتا چلا کہ مشہور ہو جانا کافی نہیں ہوتا، حق عقیدے پر ہونا ضروری ہے۔ اور آپ بھی بڑے سیانے ہیں، دین ہر ایک سے لے لیتے ہیں، باقی باتیں نہیں لیتے، علاج نہیں کرواتے، جان چلی جائے گی، یہ کوالیفائیڈ نہیں ہے، تو جو دین میں کوالیفائیڈ نہ ہو اسے دین بھی نہ لیا جائے۔ آپ تو چن کے ایسا امام رکھتے ہیں جو آپ کی مرضی کی باتیں کرے اور آپ کی مرضی کی تنخواہ پہ راضی ہو جائے، جو اپنی بات کرے گا وہ تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہے۔ اور مدرسوں کے متمموں کو بھی خدا ہدایت دے، وہ ہر ایسے متولی کے وہ بنے ہوئے ہیں ایجنٹ کہ ہاں جی ہم دے دیں گے، جو بیچارہ غریب طالب علم ہوگا، گھر سے کمزور ہوگا، کیونکہ دین تو ہے ہی غریبوں کے لیے نا،
سرکار نے فرمایا کہ عباد علیہ السلام غریباً و سیعود غریبا طوبی للغرب، دین مسافر ہے، مسافر آیا ہے، مسافرت کی طرف لوٹ جائے گا، غریبی کی طرف۔ غریبوں تمہیں مبارک ہو، تم اس کے ساتھ جڑے رہو۔ میں نے جب تحاوی شریف پڑھائی نا پہلی دفعہ، اور اس میں دیکھا عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال حبشی، حضور کے دو نائب، دونوں کی بینائی کمزور تھی۔ مجھے پھر مسئلہ سمجھ آ گیا کہ دین نے شروع سے ان پہ نظر کی ہے جن کی ظاہری نظر نہیں۔ آج بھی آپ حفاظ کرام دیکھیں نا، حالانکہ وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں بچے جن کی ظاہری نظر نہیں ہوتی، والدین ان کو معاذ اللہ اس تعلیم کو ردی کر کے در ڈالتے ہیں۔ ایسے والدین کبھی بند کمرے میں رات کو سوتے وقت، آج میرا یہ جملہ یاد رکھنا، وہ بیٹھ کے ذرا سوچنا صحیح کہ وہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں والدین جو دین کی تعلیم کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور اس کو اول قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ پانی کا بلبل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا میں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے۔ درس نظامی کیے بغیر پی ایچ ڈی ڈنگر بہت پھرتے ہیں۔ ہزاروں ہمارے ساتھ بٹھاؤ، کنڈی لگاؤ، پہرا خود بار لگانا خود، اور مہینہ بھی منگر پوکا، واپسی ان کے پسینے کو دیکھنا وہ گھٹنوں تک کیسے بہتا ہے۔ یہ درس نظامی کی برکت ہے، پی ایچ ڈی کی برکت نہیں ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں۔ تو ہم وہ ہیں اہل سنت کہ ہم سے ایک ولی کی گستاخی نہیں برداشت ہوتی، بھلے وہ اس صدی کا ہو۔ امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر کی تو بڑی شان ہے، تو پھر اہل بیت اور صحابہ کرام نہیں۔ سرکار نے دونوں کو ملایا، دونوں کا یہاں دیکھیں آپ اجتماع، وہ تو اگلے اجتماع ہے نا، بدر اس کے بعد ہے سن 2 ہجری میں، یہ تو ابھی ہجرت ہوئی ہے۔ احد سن 3 ہجری میں ہے، خطبہ حجت الوداع وہ بالکل آخری سال ہے، وصال تشریف والے سال 9 ہجری میں تو حج فرض ہوئے، 10 ہجری میں حضرت صدیق اکبر کے قافلے کے ساتھ پہلا قافلہ حج بھیجا، اس کے بعد سرکار نے آخری وصال والے سال سن 11 ہجری میں سرکار نے حج کیا۔ وہ سارے اجتماع تو اہل بیت اور صحابہ کے بعد میں ہیں، یہ پہلا اجتماع ہے اہل بیت کی محبت کے اظہار کے لیے صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے۔ یا رسول اللہ، جیسے آپ ہمیں پیارے ہیں آپ کے گھر والے بھی پیارے ہیں، آقا ہم ان کی حفاظت کی خدمت لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارا اور ان کا میں پیار کا رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب کہہ دو اس پہ اجر دنیا نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس تم ان کے محب، یہ تمہارے محبوب، یہ تمہارا آپس میں رشتہ قائم ہو جائے، اور ساری دنیا کے بعد میں آنے والوں کے تمہیں میں محبوب بناتا ہوں، قید بناتا ہوں، مقتدا اور رہنما بناتا ہوں۔ بدر میں میرا دین تلواروں سے پھیلاتے ہوئے تم دونوں جماعتیں انہیں نظر آؤ گے، احد میں میرا دین تلواروں کے ساتھ پھیلاتے ہوئے میری بعد میں آنے والی امت کو تم دونوں جماعتیں نظر آؤ گی۔ دار ارقم میں درس لیتے ہوئے تم ہی نظر آئے، صفہ پہ درس لیتے ہوئے تم ہی نظر آؤ گے، اور پھر ساری دنیا میں خطبہ حجت الوداع کو سننے کے بعد شرق و غرب، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں میرا دین پھیلانے کی ڈیوٹی دیتے ہوئے تم ہی دونوں مقدس گروہ میری امت کو شیر و شکر نظر آؤ گے، باہم ایک دوسرے کے بھائی نظر آؤ گے، باہم ایک دوسرے سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرنے والے نظر آؤ گے۔ میری امت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باشگاف لفظوں میں بھی اس کا درس دے دیا۔ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر آپ فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کن نجوم بیعیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر ایک صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ ہے، ان میں سے جس کی بھی قدم با قدم چلو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، منزل ہدایت کو پائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اصحابی کن نجوم، میرا ہر صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو، انصار ہو یا مہاجرین، قبر از فتح مکہ ہو یا بعد از فتح مکہ،
مکی ہو یا مدنی، عربی ہو یا عجمی، دار ارقم میں جنہوں نے مجھ سے پڑھا یا صفحہ میں پڑھا، اہل بیت کے افراد میں سے ہوں یا غیر اہل بیت، جن کو شرف صحابیت نصیب ہوئی ہے، جس نے میرا کلمہ پڑھ کے ایمان کی حالت میں ایک گھڑی میری صحبت والی اسی پہ خاتمہ ہوا، وہ ہر ایک پر مرد و زن پیر و جماع آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ۔ اور پھر میرے اہل بیت جنہوں نے ایمانی رشتے کے ساتھ ساتھ جن کا میرے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت صحابہ کی دوسری قسم ہے۔ آج ایک طبقہ نکلا ہے، ایک پیر کو بڑے پیر کا بیٹا ہونے پہ بڑا گھمنڈ تھا، اور اس نے اس گھمنڈ میں کبھی وہابیت کو پروان چڑھایا تو کبھی رافضیت کو پروان چڑھایا۔ ماں کسی نو نہیں مندا، ماں کسی نو نہیں مندا، اسا تینوں نہ مندا۔ جو اہل سنت کے عقیدے پہ ضرب لگائے، کسی باپ کا بیٹا ہو، کسی خانوادے کا جانشین ہو، کوئی ہو کسے باشد، جو امام محمد رضا خان کے بیان کردہ سچے مسلک پر نہیں، جو 14 صدیوں سے اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام سے چلتے ہوئے، جس کی 14ویں صدی میں صحیح سچی ترجمانی امام محمد رضا خان قادری حنفی کندھاری نے کی، جو اس میں ڈنڈی مارتا ہے، ہر ایسے کو ہم ڈنڈے ماریں۔ امام احمد رضا خان کا عقیدہ کوئی اپنا کھڑا ہوا نہیں ہے، اس صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اہل بیت کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اور اہل بیت میں نے کہا صحابہ کی دوسری قسم ہے۔ اہل بیت کے 3 گروہ ہیں، سرکار کی ازواج مطہرات، خواہ ان کا نسبی خونی رشتہ تھا یا نہیں، جو مقدس بیویاں حضور کے عقد میں آئیں، مومنوں کی مائیں ہیں اور اہل بیت نبوت ہیں۔ قرآن میں اہل بیت صرف انہیں کہا گیا۔ 22واں پارہ پہلا پیج ہے، میں حافظ نہیں ہوں لیکن 22ویں پارے کا آپ کو بھی نادرہ خان بھی جو آسانی سے یاد رکھ سکے، پہلا پیج یاد رکھنا ہے آپ نے، سورۃ الاحزاب پہلا پیج۔ ڈائریکٹ جن کو اہل بیت کا خطاب ہے وہ ازواج نبی ہیں، اور یہ عرب و عجم کا عرف ہے، آج بھی گھر والوں کی یہ بات ہے، جب بھی کہا جاتا ہے وہ سے مراد ازواج ہوتی ہے، اہلیہ کی یہ بات ہے، ورنہ اگر اس میں بچے بھی ہوتے تو اہل کے ساتھ عیال نہ کہنا پڑتا، اہل و عیال، اہل آپ کی زوجہ اور عیال آپ کے بال بچوں کا۔ اور پھر اہل بیت کی وہ قسم ہے حضور کے عیال، اوروں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، سرکار کا خاصہ ہے آپ کی نسل پاک، آپ کی سب سے پیاری چھوٹی شہزادی، خواتین جنت کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی۔ صبح قیامت تک آنے والا ہر سچا سنی صحیح العقیدہ سید، اس کی محبت فرض عین ہے، نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح، زکوٰۃ کی طرح۔ ہمیں جدھر میرا یہ انگلی ہے نا، ادھر سے ادھر بھی ایک کوفہ ہے، اس کو لوگ راولپنڈی کہتے ہیں، ادھر سے ہمیں تانا ملتا ہے کہ یہ ناصبی ہیں، اصحاب کی آڑ لے کے اہل بیت کی محبت کو کاٹتے ہیں۔ میرا یہ جملہ سن لو، ہر سنی صحیح العقیدہ سید جو صبح قیامت تک آئے گا، اس کی محبت یوں فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ مسلمان پر فرض عین ہے۔ اور اہل بیت کی تیسری قسم حضور کے گھرانے میں سے جو حضور پر ایمان لائے، تو یہ سارے اہل بیت ہیں۔ ورنہ بتائیے بو لاب سکا چچا ہے کہ نہیں؟ اسے اہل بیت کہو گے؟ ابو جال چچا نہیں ہے، وہ آپ کا بنایا ہوا ہے، آپ کا اور 10 صورتوں والے مولویوں کا۔ کون؟ ابو جہل، وہ حضور کا چچا نہیں ہے، وہ ہاشمی ہے ہی نہیں، قریشی ضرور ہے، ہاشمی نہیں۔ آپ غیر کو چچا نہیں مانتے، بگڑ جاتے ہیں، اساں فلانے خیل ہاں، بھلے وہ نیازی بھی ہو نہ، وہ خیلیوں میں فرق ہے نہ وہ ساڑھے چاچے نے، ذرا مہربانی کیا کریں۔
ابو جہل جیسے بد نصیب کافر کو اٹھا کے دھینگا مچھلی سے حضور کا چچا نہ بنایا کریں. ابو جہل رشتے میں چچا تھا، وہ بھی نہیں ہے. اسلامی رشتہ جب کٹ جائے، نسبی رشتہ کٹ جاتا ہے. قرآن کی نص موجود ہے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، بِسْرِ نوح کنعان جو سگا بیٹا ہے، جب اسلامی رشتہ کٹ گیا قرآن فرماتا ہے آپ کے اہل میں سے نہیں. اسی طرح خدا نخواستہ بفرض محال اگر کوئی سید اپنی بد مذہبی میں حد کفر تک جا پہنچے، اول تو سچا سید بد مذہبی میں حد کفر تک نہیں جاتا، زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، بتقاضۂ بشری اس سے اور گناہ ہو سکتے ہیں، معصوم نہیں ہوتا. کوئی غیر نبی معصوم نہیں. 14 معصوم یہ سنیوں کی اصطلاح نہیں ہے، مہربانی کر کے. آخری معصوم ہمارے آقا ہے. بی بی فاطمہ معصوم نہیں ہے، حضرت مولا علی معصوم نہیں ہے، ائمہ اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہے. معصوم بشر میں انبیاء ہیں، آسمانوں پر فرشتے. تو ابو لہب کا بھی وہ نسب کٹ گیا. حضور کے 2 چچے اور 1 پھوپھی ایمان لائے ہیں، حضرت حمزہ حضرت عباس چچوں میں سے اور پھوپھیوں میں سے حضرت صفیہ. اور آپ کے والدین اور آپ کا دادا کا آپ کے اعلان نبوت سے پہلے فطری جو ایمان ہوتا ہے توحیدی، اس پہ خاتمہ ہوا ہے. باقی جس کا ایمان ثابت ہوگا مانیں گے. مولا علی کے بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت حارث، حضرت عقیل بعد میں ایمان لے آئے. تو خاندان مصطفیٰ میں سے بھی جو ایمان لے آیا وہ بھی اہل بیت ہے. ازواج مطہرات قرآن نے اہل بیت قرار دیا. اور جب وہ ایت اتری ان کے بارے میں تو حضور نے جن کو چادر تطہیر میں لیا کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی عازبانہم الرجس وطاہرہم تطہیرا، وہ بھی اہل بیت ہو. اور وہ صبح قیامت تک چونکہ وہ نسل چلنی ہے وہ سارے اہل بیت. لیکن ایمان اور عقیدے کی شرط. تو سرکار نے پھر ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں صحابہ جو مطلق صحابہ ہیں جن کا ایمانی رشتہ ہے، یہ نسبی خونی رشتہ نہیں، فرمایا ان کا بھی ہر فرد آسمان ہدایت کا ستارہ ہے. اور یہ جن کا ساتھ پھر نسبی رشتہ بھی ہے، فرمایا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبها فنجا ومن تخلف عنها فهلک. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کشتی محبت میں سوار ہوا پار ہوا، جو پیچھے رہا وہ ہلاک و برباد. یہ دونوں حدیثیں نقل کرنے کے بعد امام فخر الدین رازی جن پہ مفسرین کی بس ہو جاتی ہے، جن کے سامنے بڑے بڑے اپنے علمی سر جھکا لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اے سنیو تمہیں مبارک. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی سے 8 صدیوں پہلے کا آدمی ہے. ہر سچی بات کو بریلویت کا تانا دے کے بدلنے والوں سنو. وہ فرماتے ہیں سنیو تمہیں مبارک ہو، پردے زمین پر کوئی دوسری مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہو کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان ہدایت کے چمکتے ستاروں کے دامن سے لگا ہو. اے اندھیری رات کے مسافروں تمہیں مبارک ہو، تمہاری منزل کے لیے آسمانی ستارے صحابہ کی صورت میں موجود ہیں. اور اے سمندری سفروں میں گرداب میں پھنس کر غرق ہو جانے والوں تمہیں مبارک ہو. اہل بیت کی سلامتی والی سالم کشتی کسی کے پاس موجود ہے تو وہ فقط ہے سنیوں تمہارے پاس ہے. خدا کی قسم اہل سنت ہونا تو وہ پاور ہے کہ آپ کو تو دیکھ کر دوسرے منہ چھپاتے. اور ہمارے لوگ جو ہے وہ ہر وقت پریشان ہوتے ہیں، فلانا یہ کہہ رہا تھا، وہ آپ کیوں کچھ نہیں کہتے بھائی؟ آپ کی زبان صرف اپنوں کے خلاف چلتی ہے، امام مسجد کی ٹانگیں کھینچنے میں چلتی ہے، علماء کے خلاف زبان درازیاں کرنے میں چلتی ہے، مشائخ کے خلاف بولنے میں چلتی ہے. ہاں جو جھوٹے ہیں ان کی تو میں نے جتنی آپریشن کر دیا میرے خیال ہے وہ آپ کبھی کریں گے بھی نہیں. تو مشائخ ہیں ہی نہیں نا جو جھوٹے پیر ہیں، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر. ہر ایک کو تو پیر بنانا ہی نہیں چاہیے. پیر کے ساتھ مرید کا رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو بیوی کا شوہر کے ساتھ ہوتا ہے. ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہوتے، ایک مرید کے بھی 2 پیر نہیں ہوتے. آج کل یہ بھی بڑی بیماری چلی ہے، کئی لوگ جدھر جاتے ہیں ادھر بیعت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک پیر ہونا چاہیے.
ورنہ تو بیعت ہی نہیں. بیعت شرعی ہونی چاہیے اور اس کا کوئی معیار ہے. ہمارے ہاں امامت کا کوئی معیار نہیں. اس کا ٹیسٹ کون لیتے ہیں؟ محلے کا ان پڑھ متولی. یا وہ جو ایجنٹ بیٹھے ہیں معتمم، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک مسجد اور آتی ہے، ادھر سے فطرانہ بھی آئے گا، کھالیں بھی آئیں گی، گندم بھی آئے گی. اہل ہو نہ ہو وہ طالب علم، چل بھائی تو امام ہے آج سے. یہ سچی باتیں، بھلے اس پر بعد میں جتنے بھی تبصرے ہوں، لیکن یہ باتیں سچی اور یہ معاشرے کے ناصور ہیں. اور سرکار نے پھر یہ معیار دے دیا اور یہی لوگ بدر میں بھی اترے، یہی لوگ احد میں بھی اترے، یہی کربلا میں بھی اترے. یہاں کالوں سے تو ہمیں گلہ ہی نہیں. ہمارے اپنوں نے بھی ان کی کہانیاں شروع کر دیں. اور جو آیت براہ راست اتری ہے بدر والوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں، جو آیت براہ راست اتری ہے احد کے شہیدوں کے بارے میں سورہ آل عمران میں، وہ یوں پڑھتے ہیں جیسے وہ اتری کربلا والے دن ہو، حالانکہ اس سے بہت پہلے قرآن اترنا ختم ہو گیا تھا. 50 برس پہلے قرآن اترنا ختم ہو گیا تھا، 49-50 برس پہلے. اس کے بعد کربل کا واقعہ ہے. سورۃ بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یہ تو اب اس کا مفہوم تو بچے بچے کو یاد ہو گیا نا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے غالباً 154 کہ انہیں مردہ مت کہو جو راہ خدا میں شہید کیے گئے. یہ کن کے بارے میں اتری ہے؟ شہدائے بدر کے بارے میں، 14 شہیدان بدر کے بارے میں. سورہ آل عمران پارہ 4 ہے، رکوع نمبر 8 ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ایک بندہ آپ کے ساتھ گیا، آپ کے سامنے لڑا، دشمن کے وار لگے، زخم ہوئے، آپ کے سامنے دم توڑا، آپ نے خود اپنے بھائی کو اٹھایا، لاحد میں اتارا. اللہ نے فرما دیا زبان روک لیں گے، دل دماغ میں تصور تو آئے گا نا کہ قتل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دل دماغ پہ بھی تالا لگا دیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو انہیں مردہ گمان بھی مت کرو جو راہ خدا میں شہید کیے گئے. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. علم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ جو فضل دیتا ہے اس پر باقاعدہ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. علم اتنا بڑھ جاتا ہے ان شہیدوں کا کہ آپ اور میں جو دنیا میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہم نے کوئی خوش نصیب وہی جامع شہادت نوش کر کے وہاں پہنچنے والا ہو اور اس کے بارے میں جان لیں کہ اس کو بھی یہ انعام ملنے والے آنے والا ہے، اس پر بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے استاد شیخ احمد ملا جیمن ہندی جنہیں کہتے ہیں، تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں کہ ارواح شہداء سبز اور سفید پرندوں کے قالب میں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، جو میوہ چاہتی ہیں کھاتی ہیں، عرش کے نیچے لٹکی ہوئی بڑی بڑی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں. تو یہ جن کے بارے میں براہ راست ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کرام. لیکن چونکہ قرآن سے مسئلہ اخذ کرنے کے 4 طریقے ہیں. عبارت النص ما سیق الکلام لأجل، جس کے لیے کلام چلایا گیا، اور اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یعنی جو جو چیز اشارے، رہنمائی اور تقاضے سے حاصل ہوتی ہے. صبح قیامت تک حدیث بخاری کے مطابق ہر شہید زندہ ہے، لہذا کربلا والے بھی زندہ ہیں، پائندہ ہیں، تابندہ. ان کی بڑی شانیں ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ عبارت النص نہیں. بدر و احد والوں کے بارے میں یہ صراحتاً براہ راست اتاری ہی انہی کے لیے. بدر والوں پر ان کا اطلاق ڈائریکٹ ہے، احد والوں پر ڈائریکٹ ہے، کربلا والوں پر ضمناً ہے کہ ہر شہید کے لیے بخاری شریف میں ہے کہ اس کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. اور شہید کے علاوہ کوئی اور تمنا نہیں کرتا کہ مولا دنیا میں بار بار بھیجا جاؤں، بار بار تیری راہ میں کٹوں، شہید ہوں اور پھر تیری جناب میں حاضر. یہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں، شہید کا معنی ہے حاضر، کہ جنت اس کے حضور اور وہ جنت کے حضور روبرو ہوتے ہیں. یہ شہید ہے.
اور امام علی مقام کا لقب سید الشہداء ہے. ان سے پہلے ان کے دادا جان حضرت حمزہ کا لقب ہے سید الشہداء. امام علی مقام کے والد ماجد مولا علی کا لقب ہے اسد اللہ. ان سے پہلے ان کے چچا کا لقب ہے حضرت حمزہ کا اسد اللہ و اسد الرسول. وہ خدا کے بھی شیر ہیں، خدا کے رسول کے بھی شیر ہیں. اس لیے اہل بیت کی شانیں ضرور بیان کرو، لیکن یہ میں نے وہ بات کی تھی گھمنڈی پیر کی، یہ جہلانہ نعرہ سنیوں میں اس نے پھیلایا ہے. اہل بیت گھر والے صحابہ در والے 14 صدیوں میں اہل سنت کا یہ نعرہ نہ ہے اور نہ اب جائز ہے اور نہ آئندہ لگانا چاہیے. پوچھو کیوں؟ صحیح بخاری میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. لوگوں خوب کان کھول کر سن لو، سارا جہان، ساری دھرتی خدا اور اس کے رسول کا گھر ہے. مصطفیٰ کا گھر تم نے محدود کر دیا صرف حجرات امہات المومنین تک کہ وہ گھر والے اور صحابہ در والے. سارا جہان حضور کا گھر بھی ہے، در بھی ہے. اور اس پر حضور کی پوری جماعت، وہ جو کم و بیش 1,24,000 یا 1,34,000 خطبہ حجۃ الوداع میں موجود تھے، مرد و زن، پیر و جوان، عربی عجمی، مکی یا مدنی، انصار یا مہاجرین، اہل بیت کے افراد میں سے یا دیگر صحابہ، وہ سب کے سب اس میں موجود ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جداگانہ شانیں بیان کی، سارے اہل بیت سب کی. اب میں ایک ایک جھلک دے کے اس پہ بات ختم کرتا ہوں. اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں صحابہ میں سے. خاندان نبوت کے وہ افراد جو حضور پر ایمان لائے، ازواج مطہرات، اولاد پاک. ازواج مطہرات کی شان یہ ہے، قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. سورۃ الاحزاب. اے اہل بیت نبوت، اے نبی کی پاکیزہ بیویوں، اللہ ارادہ کر چکا ہے تم سے ہر نجاست دور لے جائے اور تمہیں خوب ستھرا کرے. جن کی پاک دامنی رب کو مطلوب ہے، جن کی طہارت رب اپنے کلام مبارک میں بیان فرمائے، ان کی طہارتوں کا عالم کیا ہو. ان کی طہارت کا بیان ان میں سے اماں عائشہ صدیقہ کا حضور نے برسر منبر، بخاری شریف کی حدیث ہے، کھڑے ہو کے بیان کیا، اور رب نے اس میں اپنے ازلی کلام میں بیان کیا. اسلام کی پہلی خاتون اور مومنوں کی پہلی اماں خدیجہ الکبریٰ، بخاری شریف میں حضور فرماتے ہیں خدیجہ یہ جبریل ہیں جو رب کا سلام تمہیں دیتے ہیں، اور جنت کے انگور کا وہ خوشہ لائے حضرت صدیق خدیجہ الکبریٰ کے. اور سرکار کے ساتھ ان کی بڑے معاملات ہیں تعاون کے دین پھیلانے میں. حضرت زینب حضور کی ازواج میں جو حضور کی پھوپھی ذات بھی ہیں. دنیا میں کوئی ہے بی بی جس کا اللہ نے آسمان پہ اپنی شان کے لائق خود نکاح کا اہتمام کیا ہو؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہمارے آقا کی سب سے چھوٹی شہزادی بالیقین تمام خواتین جنت کی سردار ہیں، لا شک ولا ریب فی. سنی کے بچے کو اس میں شک نہیں، لیکن سنیوں کے بچوں کو یہ کیوں نہیں پڑھاتے کہ اماں زینب کا نکاح رب نے اپنے حبیب کے ساتھ خود کرایا. دنیا کا کوئی بیچ میں خطبہ دینے والا دوسرا انسان نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، خود رب نے نکاح پڑھایا اپنی شان کے. یہ سرکار کی ازواج مطہرات ہیں. اللہ اکبر. اور یہ اہل بیت نبوت کے پیارے افراد حضور کی آل اولاد، جب یہ آیت کریمہ اتری حضور نے ان کو بھی شامل کیا. چادر تطہیر جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ راوی ہیں. اور یہ میں آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے. حضرت حذیفہ صاحب و سر رسول اللہ ہے، حضور کے رازدان. حضور نے ان کو خاص علم دیا تھا، یہ بندہ دیکھ کے بتا دیتے تھے اپنا ہے یا غیر ہے. پہلے تو سرکار خود تھے نا، پھر بعد میں یہ کئیوں کے پردے پھر انہوں نے چاک کیے. اور سرکار بھی بالکل وہ نہیں کرتے تھے. حضور سے بڑا تو رحمت کا مرکز کوئی نہیں نا جی.
شیخین کریمین کے بعد جو امام حضرت علی کے جامع ترمذی میں ہے کہ ایک بندے کا جنازہ لایا گیا. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سرکار کے پاس کوئی یہودی یا عیسائی کو کوئی اٹھا کے لائے گا؟ اسی کو لائیں گے نا جو کلمہ اسلام کا پڑھتا ہوگا اور مسلمانوں میں شمار ہوگا. سرکار نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. کیوں؟ یہ عثمان کا بغض دل میں چھپائے ہوئے. حضرت عثمان کے بغضی کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا. حضور جی بڑے مہربان تھے جی، حضور بڑے مہربان تھے. آپ لوگ کہتے ہیں جی ہر ایک کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، مولویوں کا مسئلہ ہی مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے. مولوی جس کا دین پڑھ کے مولوی بنے بیٹھے ہیں اس بانی اسلام کا یہ مزہ ہے. یہ حضور کا اپنا فعل ہے، حضور کا اپنا فتویٰ ہے. آپ کوئی مرزا انجینئر کا پڑھایا ہوا اس ووٹ کھڑا ہو اور حضور کے بارے میں کوئی بکواس یہاں کرے، جیسے کہ اس کے شاگرد بکتے رہتے ہیں اور وہ خود بھی بکتا رہتا ہے، تو وہ پھر خود سوچ لے اپنے بارے میں اپنا انجام. حضرت حذیفہ کو بھی حضور یہ علم دے گئے کہ بعد میں بھی تو ایسا ہوگا. راوی کی ثقافت سے روایت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. گل کرنا لا معتبر ہوئے تو گل معتبر ہوندی. ویسے تو فرمان رسول معتبر ہی معتبر ہے، لیکن ہم تک پہنچا ہے تو ہمارے محدثین نے ہر ایک سے نہیں لے لیا، بڑی کانٹ چھانٹ کی ہے. صحیح بخاری کیا مطلب ہے؟ حدیث کو غلط بھی ہوتی ہے، حدیث غلط نہیں ہوتی، لیکن کس سے لینی ہے کس سے نہیں لینی اس کی جو شرطیں ہیں، ان شرطوں پر جو سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے وہ امام بخاری کی کتاب ہے، پھر امام مسلم، پھر امام ترمذی. حضرت حذیفہ حضرت فاروق اعظم جب کوئی جنازہ پڑھانا ہوتا، حالانکہ آپ کا اپنا علم اتنا تھا کہ جب آپ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو صحابہ کا اجتماعی فیصلہ تھا کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چلے گئے. اور حضور فرماتے ہیں میرے بعد نبوت جاری رہتی تو عمر فاروق نبی ہوتے. اور حضور نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر یہ چھوٹے موٹے شتونگڑے نہیں، یہ جیلم کی بند اکیڈمی پہ بیٹھ کے یہ کہنے والے کہ امی مناظرہ نہیں کرنے دیتی، باہر نکلنے سے گریز کرنے والے نہیں. یہ جو ان سب کا استاذ مطلق ہے وہ بھی تیرے سائے سے خوف کھاتا ہے. حضرت عمر وہ ہیں کہ آپ کے جنازے پر حضرت علی مشکل کشا آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میری تمنا ہے کہ اس بندے کا نامہ اعمال لے کر میں رب کے حضور حاضر. جب کوئی جنازہ لایا جاتا نا ایز امیر المومنین آپ نے پڑھانا ہوتا تھا. اب تو پڑھنی بھی نہیں آتی نا ان کو. تو ہمارے جو خلفائے اسلام تھے وہ تو خود پڑھاتے تھے، کنگانہ نماز خود قائم کرتے، جمعہ خود قائم کرتے، عید خود قائم کرتے، نکاح خود پڑھاتے، سارے وہ جو امور اسلام ہیں وہ خود سر انجام دیتے. آپ اپنی پارٹیوں کے لیڈروں سے سن لیں، کبھی محلے سے شروع کریں نا. میں نے چکڑالے میں دم چھلے کا معنی بتا دیا تھا، یہ بابے بتاتے ہیں نا ساری عمر لفظ ایک دم چھلا. دم چھلے کا معنی ان بابوں سے بھی پوچھ لینا، اور پھر کبھی میں آپ کو حاضر ہوا تو بتاؤں گا. ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا، میں نے کہہ دیا نا آخری حدیث ہے تو آخری. دم چھلا کیسے کہتے ہیں؟ تو یہ جو گلیوں میں دم چھلے گھومتے ہیں نا ہر پارٹی کے، یہ جن کو آپ چوز کرتے ہیں گٹروں اور نالیوں کے لیے، ان سے لے کے ملک کی اعلیٰ اتھارٹی صدر مملکت تک آپ سن لیں، نماز سن لیں، تلاوت ناظرہ قرآن سن لیں. نماز پڑھانی تو دور کی بات ہے، وہ اپنی نہیں پڑھ پاتے. حضرت فاروق اعظم کے پاس جنازہ لایا جاتا، حضرت حذیفہ سے پوچھتے اپنا ہے یا غیر ہے. جس کے اپنا ہونے کی گارنٹی دیتے اس کا جنازہ پڑھاتے، جس کے بارے میں حضرت حذیفہ کہہ دیتے صرف اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، اپنا نہیں ہے، وہ جنازہ رد کرتے. مجھے بتائیں کسی کی جرت تھی کہ فاروق اعظم کے پاس یہودی یا عیسائی کی میت لائے؟ لاتے اسی کی تھی جو مسلمان کہلاتا تھا، حالانکہ اس ٹائم اتنی بدعقیدگی نہیں تھی تو جنازے رد کر دیے گئے. اب تو بدعقیدگیاں کہاں پہنچی. اس لیے ہم سے تو یہ ڈیمانڈ نہ کیا کرو بھائی ہر جنازہ پڑھا دیں.
ٹھیک ہے نا. تو حضرت حذیفہ نے ایک دن اپنی امی جان کو عرض کی، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آج میں حضور کے پیچھے مغرب پڑھوں گا، اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. انہوں نے اجازت دی، وہ گئے، کیونکہ ان کا قبیلہ اور جگہ تھا، وہاں کی مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے. مسجد نبوی میں جمعہ کو وہ حاضر ہوتے تھے. مختلف قبائل کی مسجدیں مقرر ہو گئی تھیں اس زمانے میں بھی. تو اس دن مغرب میں خصوصی آئی، سرکار نے نماز پڑھائی، پھر کچھ مشغول عبادت رہے، عشاء پڑھائی. جب کاشان نبوت کی طرف چلے تو وہ بھی پیچھے دھیمے قدموں سے چلے. سرکار نے پیچھے مڑے بغیر چلتے چلتے فرمایا، من ھذا حذیفہ غفر اللہ لک ولأمک. کون؟ حذیفہ ہو، اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بخش. ابھی زبان پہ وہ التجا ہی نہیں، ابھی الیک سلیک بات ہوئی نہیں کہ کس نے رب کے حبیب کو بتایا. رب نے بتایا. اہل سنت کا عقیدہ ہے رب کے حبیب نے رب کے بتائے سے جانا اس غیبی بات کو، اور پھر اس کا اظہار بھی کر دیا. حضور غیب رب کے عطا سے جانتے بھی ہیں اور غیب بتاتے بھی ہیں. قیامت تک جو بتایا وہ غیب ہی تو ہے، جو مستقبل میں ہونا تھا. پچھلے پیغمبروں کی جو ساری باتیں بتائیں وہ غیب ہی تو تھا، ماضی ہے. غیب کسی سبزی یا فروٹ کو نہیں کہتے. اس لیے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں نبی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے غیب کی خبر دینا. لفظ نبی کا لغوی معنی گرامر ڈکشنری اٹھا کے عام بندہ بھی جا کر دیکھ لے، اس کا معنی یہ ہے جو اللہ کے الہام سے غیب کی مستقبل کی خبریں دے. جو کہے نبی غیب نہیں جانتا اس نے نبی کو نبی نہیں مانا. ساری عمر 50 سال امامتیں کرے، درس دے، مولوی کہلائے، تبلیغیں کرے، وہ پکا ٹھکا بے ایمان ہے. مسلمان ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینا، اس نے نبی کو نبی جانا ہی نہیں. یہ بات فرمانے کے بعد سرکار نے فرمایا، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل. اے حذیفہ، یہ ایک فرشتہ آیا کھڑا ہے جو آج رات سے پہلے زمین پر اترا ہی کبھی نہیں. آج آئے اور پہلی دفعہ زمین پر اترے. کیوں آیا ہے؟ استاذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی بان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اے حذیفہ، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا ہے، پہلی دفعہ اترا ہے. اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ اجازت دے تیرے حبیب کے دربار میں سلام پیش کروں اور انہیں تیری طرف سے یہ خبر دوں کہ اے آقا، آپ کی لخت جگر خواتین جنت کی اور ان کے دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ پیاری حدیث جب ہمارے امام کی نظر سے گزری تو امام اتر پردیش کی سرزمین بحیرہ ہند سے سنیوں کو یہ پیارا چھلکتا جام پلاتے ہیں. واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن. یہ چمنستان کرم حضور کا یہ گلستان، اس کی خوشبودار کلی کا نام سیدہ زہرا ہے اور اس کے مہکتے پھولوں کا نام حسنین کریم ہے. اس لیے دنیا میں صبح قیامت تک جہاں کہیں کوئی حسنی یا حسینی سید پایا جائے اس کی تعظیم فرض ہے. خواہ وہ ظاہری طور پر پیر ہو نہ ہو، امیر ہونا، گاڑیوں والا ہونا ضروری نہیں ہے. سیادت کی وجہ سے تعظیم کرے، اگرچہ وہ ریڑھی لگاتا ہو، اگرچہ وہ معاشرے کا غریب ترین فرد ہو، اس کو مال کا میل زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اپنی پاکیزہ کمائی سے اس کو نذرانے پیش کریں، اس کڑے وقت کو یاد کر کے جب پوزیشن یہ ہوگی باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے آہ آہ کہتے بلاتے یہ. وہ ہم غریبوں کے سہارے، ہم بے بسوں کے بس اور بے کسوں کے کس، وہ آمنہ بی بی کے دلارے، وہ اللہ کے حبیب
انہی کی شفاعت میدان محشر کا سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہے۔ اس کو پانے کے لیے آل رسول کی جتنی ہو سکے تعظیم اپنے ارد گرد نظر رکھا کریں معاشرے میں۔ آل رسول کے بہت سارے گھرانے غربت کی چکیوں میں پس رہے ہیں۔ مسلمان معاشرے کا فریضہ ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کریں، اور ان کے قدموں کا غسالہ اور دھون اپنے لیے آب حیات سمجھیں اور کل قیامت کی سرخروئی کا ذریعہ سمجھیں۔ کالوں کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے تو جو چوڑا بھی اٹھتا ہے، بکھر کا ہر چوڑا سید بنا ہوا ہے۔ یہاں کے بھی کئی چوڑے آپ کو مل جائیں گے، وہ سید بنے ہوئے۔ ہمارے آقا کی آل پاک کے آنکھوں میں خاص نور ہوتا ہے، جو اسے دیکھنا نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں نور ایمان موجود ہے۔ نسل پاک کا ہر بچہ نورانی ہے، کیونکہ سرکار سراپا نور ہے، اور اولاد والدین کا جز ہوتی ہے، نور کا جز بھی نور ہے۔ امام نے یہ جام بھی ہمیں پلایا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اللہ تعالی ہمیں آل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آسمان ہدایت کے چمکتے ستاروں سے بھی ہم اندھیر نگری کے مسافروں کو نور لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کرام کی کشتی محبت کا کنارہ پکڑ کر بھی ہمیں ڈوبنے سے بچ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وکثرت الصلاة والسلام وذکرک وشکرک وحسن عبادتک وخدمت دینک۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام کی محبت سے ہمیں اور ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو سرشار فرما، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما، ہر ایسے دین دشمن سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے ایمان کے درپے ہے۔ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ اور صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی مخالفت اور دشمنی رکھنے والوں کے شر سے ہمیں ہماری آل اولاد کو محفوظ و مامون فرما۔ اہل سنت کے سچے عقیدے پہ قائم رکھ، اہل سنت کے سچے عقیدوں کو سیکھنے کی توفیق دے، اہل سنت کے سچے عقیدوں کو آگے اشاعت کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اہل سنت کے سارے مخالفوں سے مخالفت رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کے دوستوں کو دوست بنانے کی توفیق دے، اپنے اور اپنے حبیب کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کی توفیق دے، اہل بیت و صحابہ اور اولیاء کے دوستوں سے دوستی رکھنے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو اور اہل حق کی تمام مساجد مدارس خانقاہوں کو آباد و شاد فرما، ایمان کی چاشنی سے ہمارے سینوں کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمیں جس طرح دنیاوی مال میں ملاوٹ درکار نہیں ہے، ہمیں دینی معاملات میں جو آج کل ملاوٹیں شروع ہو گئی ہیں، ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ امام زین العابدین بیمار کربلا کا مبارک عرس کا مبارک دن ہے، اے اللہ ان کی بندگیوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنی بندگی نصیب فرما، ان کے سجدوں کا صدقہ ہمیں سجدے کی لذت عطا فرما، ان کی تلاوتوں کا صدقہ ہمیں قرآن سے لگاؤ رکھا۔ مسلمان کی پہچان دو چیزیں ہیں، نماز اور قرآن۔ جس کی زندگی میں یہ نہیں، وہ اکیلا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے، روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے، تمنا کرے، گڑ گڑائے، اے مولا میرا تعلق نماز اور قرآن سے بنا دے۔ اپنی اولاد پہ غور کریں، اگر آپ کی اولاد کا تعلق قرآن اور نماز سے نہیں ہے تو ان کے مستقبل کی فکر کریں اور پریشان ہوں۔ اپنی اولاد کا تعلق نماز اور قرآن سے جوڑیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن والے محبوب کی محبت میں ڈوب کر قرآن پڑھنا توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوائے پاک مصطفیٰ، ہاتھوں میں ہو دامن غوث و رضا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے آج کی محفل کا اہتمام کیا اور جو مسجد کے نظام کو چلانے میں اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے محمد خان صاحب اور امام صاحب اور ان کی منتظمہ، ان سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں خصوصاً ان کو اس روحانی محفل کے صدقے شفاء روحانی عطا فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما۔ ہر بندہ آج تنگ دست ہے، اے اللہ یہ تنگ دستیاں دور فرما، یہ بے روزگاریاں دور فرما، یہ بے برکتیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد